السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس شخص کی بات کریں گے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جب فطری طور پر جب ایک انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو وہ کیا دعا کرتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ آپ دیکھیے دنیا کے جتنے بھی آرٹیفیشل دھرم جو لوگوں کے انسانوں کے بنائے ہوئے دھرم ہیں، ان میں کہیں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ان کو اتنے اچھے طریقے سے پربھو نے، ایشور نے کوئی بات سکھائی ہو، دعا سکھائی ہو۔ آپ دیکھیے یہ اسلام جو پوری سرشٹی کا، پوری کائنات کا ریلیجن ہے یا رویہ بیہیویئر ہے کہ خدا کے فرما بردار بن جانا یعنی مسلم ہو جانا، تو یہ پوری سرشٹی کا دین ہے اسلام۔ اور جو پوری سرشٹی اور کائنات کا جو پربھو اور جو خدا گاڈ ہے، اس نے خود ہمیں ہماری تربیت کی ہے، اس نے خود ہمیں دعا سکھائی ہے کہ دعا کے آداب کیا ہے، اس نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، اس نے سلیقہ سکھایا ہے، وہ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس نے خود قرآن مجید میں ہم کو بتایا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں آئی ہیں، لیکن قرآن آخری کتاب ہے اور جو بالکل محفوظ ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس شخص کی جو قرآن مجید کہتا ہے کہ 40 سال کا ہوا، تو کوئی پرٹیکولر کوئی خاص شخص نہیں ہے، مطلب ہر وہ انسان جو 40 کا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اس کو اب تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 سال کا بچہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتا، ہر عمر کا آدمی یہ دعا پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن 40 سال کی عمر کے آدمی کا ذکر قرآن نے خاص طور پر اس لیے بھی کیا ہے کہ 40 سال کا ہونے سے پہلے ایک نوجوانی کا عرصہ اس نے گزارا ہے، اس سے پہلے ایک بچپن اس نے گزارا ہے، 40 کے بعد اس کے سامنے اب ادھیڑ عمری ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ تو بالکل ایک جو لمبا جو زندگی کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے بالکل بیچ میں وہ کھڑا ہے، اور اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بلغا اشدہ یعنی بالکل شدید بلاغت، جوانی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، نہایت باشعور ہے۔ اب جو کچھ اس نے خواہشات اور غفلت اور جذبات کے طوفان میں پچھلی زندگی گزاری ہے، اب آگے اس بات کا امکان نہیں ہے، بلکہ اب آگے اس بات کا امکان ہے کہ وہ اب سوچ سمجھ کر سنجیدگی سے اپنے آگے کے مرحلے طے کرے گا۔ تو اب 40 سال کا ہوا ہے تو پھر اب وہ بالکل اللہ کے سامنے اپنے اسلام اور فرمانبرداری کا اقرار بھی کرتا ہے، والدین کے حسن سلوک کو پہچانتا ہے، اور ان کے حق ادا کرنے اور اولاد کے بھی حق ادا کرنے کی بات کہتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، آئیے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ 40 کے ہو گئے یا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، اور جو بھی عمر کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا یہ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 15 میں۔ تو میں اس کا پہلے پورا ترجمہ اس آیت کا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا تناظر سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد میں آپ کو یہ دعا پڑھاتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ لوگ کس طرح خوبی سے عمل کرنے والے اور کس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں، تو اس میں سے ایک مثال دی اللہ نے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں، خود اس کے اندر اس کے انسٹنکٹ میں یہ بات انسٹال کی ہوئی ہے پیدائشی طور پر کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ اپنے والدین کو پہچانتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ فرمایا اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشکل سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا کم و بیش یہ کوئی 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ ان سب مراحل سے گزر کر جب انسان اپنی پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے، پختہ عمر کو پہنچتا ہے، 40 برس کا ہو جاتا ہے، تو دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے سنبھال کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے۔ تو یہ یعنی ایک تو ماں باپ کو سب سے پہلے بچہ پہچانتا ہے، کیونکہ گھر ایک دنیا ہوتی ہے، اس میں جو کچھ ملتا ہے ماں باپ سے ملتا ہے، لیکن جب گھر کے باہر وہ پوری دنیا اور کائنات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ جس طرح گھر میں ہر چیز ماں باپ سے مل رہی تھی اس کو اس نے پہچانا، اب یہ کائنات کا ایک خدا ہے، اور پھر وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ تو وہ خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شکر گزار بنا، اور جو تو نے مجھ پر کرم کیا، میرے ماں باپ پر کرم کیا، پھر یہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ اللہ کو کون سے نیک عمل پسند ہے؟ اس کے لیے پورا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، قرآن کھولیے اور اس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے جتنے نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے اور احکام دیے ہیں، فرامین دیے ہیں، اس کی پسند بتائی ہے، اس پر عمل کیجئے، وہ نیک عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم اس سے توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر،
یعنی اولاد سے بھی غافل نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس ماں باپ بھی ہے، 40 سال کی عمر کا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے ماں باپ میں سے، اس کے بعد اس کے اولاد بھی ہے اس کے ساتھ اس عمر میں، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے اور میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے۔ میں تیری طرف رجوع لایا، یعنی میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی کہ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں نافرمانوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اس نے دعا کی ہے۔ اب دیکھیے میں پڑھاتا ہوں اس کو عربی میں، آپ میرے ساتھ اس کو پڑھیے اور دہرائیے ماشاءاللہ، اور آپ کے جتنے بھی جو احباب ہیں جو 40 سال کے ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں یا بالکل 40 کے ہو گئے ہیں ابھی، ان کو یہ دعا بھیجیے اور کہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا ہے دوستوں، تو یہ دعا کریے، اور اس میں جو ترجمہ ہے اس کو پھر سے آپ پڑھیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہم نے اللہ سے کس بات کا عہد مانگا ہے، اللہ سے کیا بات مانگی ہے، تاکہ آگے کا عمل ہمارا اس کے مطابق ہو جائے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہی دعا کہ اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔